بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، یہ کہانی ہے 7 پریوں کی۔ آپ کو سن کے اس کو بہت مزہ آنے والا ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ کسی گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر ایک روز اس نے شہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی بیوی نے اسے 7 روٹیاں پکا کر دیں، جنہیں اس نے ایک دسترخوان میں باندھا اور شہر چل پڑا۔ کئی گھنٹے وہ مسلسل چلتے رہنے کی وجہ سے تھک گیا، اس لیے وہ ایک اندھے کنویں کے پاس پہنچ کر آرام کرنے لگ گیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اسے بھوک ستانے لگی۔ اس کو بھوک لگ گئی، اس نے اتنا سارا سفر کیا تھا تو اس نے اپنا دسترخوان نکال کر سامنے رکھ لیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، 1 کھاؤں، 2 کھاؤں، 3 کھاؤں یا 7 کی 7 کھا جاؤں۔ اندھے کنویں کے قریب وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کنویں میں 7 پریاں رہتی تھیں۔ انہوں نے جب کسان کی باتیں سنی تو وہ سمجھی کہ کسان تو ان کو کھانے کی بات کر رہا ہے اور وہ ان سے مخاطب ہے۔ وہ ڈر گئیں۔ ایک پری بولی، یہ تو کوئی عجیب مخلوق ہے جو پریاں کھاتی ہے۔ دوسری نے کہا، اب اس سے جان کیسے چھڑائیں؟ آپس میں گفتگو کرنے کے بعد وہ سب اس نتیجے پر پہنچی۔ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، سب سے بڑی پری اوپر جائے اور اسے کہے کہ اسے جو لینا ہے وہ لے لے اور ہماری جان چھوڑ دے۔ سب سے بڑی والی جو پری ہے نا، وہ اوپر آ گئی اور کسان سے کہنے لگی، تم ہم سے جو بھی مانگو گے ہم تمہیں دیں گے، مگر خدا کے لیے ہمیں مت کھانا، ہماری جان چھوڑ دو۔ پری کو دیکھ کر پہلے تو کسان ڈر گیا، مگر جب اس نے پری کی باتیں سنی تو وہ بھی شیر بن گیا۔ مطلب اس کو بھی جو ہے نا بڑا کوئی جوش آ گیا۔ اس نے کہا، ارے واہ، پری مجھ سے ڈر رہی ہے، پری مجھ سے معافی مانگ رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ کسان نے سوچا، یہ تو بہت اچھا موقع ہے، میں تو اپنی بات منوا سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا، میں تمہیں صرف اس شرط پر چھوڑ سکتا ہوں کہ تم مجھے ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی لا کر دو۔ پری نے اسے فوراً سونے کا انڈا دینے والی مرغی لا دی اور اسے کہا، تم مرغی کو اپنے سامنے رکھ کر کہنا، چل مرغی اپنا کام دکھا۔ تو وہ اپنا کارنامہ دکھانا شروع کر دے گی، یعنی کہ وہ سونے کا انڈا دینا شروع کر دے گی۔ کسان مرغی لے کر بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی واپس اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ وہ گاؤں سے چونکہ بہت دور آ چکا تھا، وہ گاؤں سے کیونکہ بہت دور آ گیا تھا نا، اس لیے راستے میں ہی رات ہو گئی اور اس نے سوچا کہ کہیں کوئی اس سے مرغی ہی نہ چھین لے۔ اس لیے اس نے قریبی گاؤں میں پہنچ کر ایک مکان کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا۔ اس مکان میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ کسان نے اس بڑھیا سے درخواست کی کہ مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر رہنے دو۔ جب کسان نے اسے اجازت مانگی تو بڑھیا نے خوشی خوشی اسے اپنے گھر رکھ لیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں اپنے بستر پر لیٹے تو کسان نے بڑھیا کو اپنی مرغی کے کارناموں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ کتنا بے وقوف کسان تھا بھلا۔ کسان بڑھیا کو مرغی کا راز بتا کر خود تو سو گیا، مگر بڑھیا جاگتی رہی، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ کسان اب سو چکا ہے تو اس نے سونے کے انڈے دینے والی مرغی چھپا دی اور بالکل ویسی سیم ٹو سیم مرغی لا کر اس کی جگہ پر رکھ دی۔ دوسرے روز جب کسان سو کر اٹھا تو اس نے بڑھیا کا شکریہ ادا کیا اور مرغی لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ گھر پہنچا تو بیوی سے کہنے لگا، آج میں ایک بہت بڑا ہی نایاب تحفہ لایا ہوں۔ بیوی نے جب اس سے کہا کہ وہ نایاب تحفہ مجھے بھی دکھاؤ تو کسان نے اب مرغی کو اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ کر کہا، چل اپنا کارنامہ دکھا۔ اب وہاں سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہوتی تو وہ اپنا کارنامہ دکھاتی، وہاں تو ایک عام سی مرغی تھی۔ جب اس کی مرغی نے سونے کا انڈا نہ دیا تو اس کی بیوی اس سے کہنے لگی، تیرا تو بس دماغ خراب ہو گیا ہے، بھلا کبھی مرغی نے بھی سونے کے انڈے دیے ہیں؟ کسان نے اسے یقین دلانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی بیوی نہ مانی۔ جب اس کی بیوی نہ مانی تو دوسرے روز کسان پھر اسی کنویں پر جا پہنچا اور کہنے لگا، 1 کھاؤں، 2 کھاؤں، 3 کھاؤں یا 7 کی 7 کھاؤں۔ اس کی آواز سن کر پریوں کو بہت غصہ آیا کہ وہ پھر آ گیا ہے۔ سب سے بڑی بہن کنویں سے باہر نکلی اور کسان سے کہنے لگی، اے لالچی انسان، تجھے ہم نے اس قدر قیمتی تحفہ دے دیا تھا،
मगर तुम्हारी हिर्स फिर भी ख़त्म नहीं होती। तुम तो इतने लालची इंसान हो, और तुम आज फिर आ गए हो हमें तंग करने के लिए। किसान ने परी की बात सुनकर कहा, तुमने मेरे साथ फरेब किया है, तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे एक आम सी मुर्गी देकर कहा कि ये सोने के अंडे देती है। परी बहुत समझदार थी। उसने किसान से पूछा कि रास्ते में तुम कहीं रुके तो नहीं थे? किसान ने उसे बुढ़िया के घर ठहरने वाली बात बता दी। परी ने सोचा कि ज़रूर उसी बुढ़िया ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी किसान से चुराई होगी। परी ने अब की बार किसान को छड़ी दी और उससे कहा कि उस छड़ी को लेकर फिर उसी बुढ़िया के घर जाओ और उससे अपनी मुर्गी वापस मांगो। अगर बुढ़िया मुर्गी वापस कर दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो मुर्गी वापस ना दे तो तुम कहना, चल मेरे डंडे अपना कमाल दिखा। और जैसे ही तुम ये अल्फाज कहोगे तो छड़ी अपना कमाल दिखाना शुरू कर देगी। जब बुढ़िया तुम्हें मुर्गी वापस देने के लिए राज़ी हो जाए तो कहना, रुक जा अब डंडे। किसान छड़ी लेकर फिर उसी बुढ़िया के घर पहुंच गया और उससे अपनी मुर्गी की वापसी का मुतालबा करने लगा। जब बुढ़िया ने मुर्गी के बारे में अपनी नाइल्मी का इजहार किया तो किसान ने कहा, चल मेरे डंडे अपना कमाल दिखा। किसान ने ये बात कही ही थी कि डंडा बुढ़िया पर धड़ाधड़ बरसना शुरू हो गया। बुढ़िया बहुत चीखी चिल्लाई, मगर किसान बिल्कुल खामोश रहा और उसको उस पर बिल्कुल तरस नहीं आया। क्यों आता तरस? उसने तो उसकी चीज़ चुराई थी ना। बुढ़िया बहुत चीखी चिल्लाई। खैर, फिर आखिरकार बुढ़िया कब तक मार सहती, आखिर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। कुछ ही देर बाद वो किसान से कहने लगी कि अपने डंडे को रोको, तुम्हारी मुर्गी मैं अभी वापस देती हूँ। ये सुनकर किसान ने कहा, रुक जा अब डंडे, और डंडे ने बरसना ख़त्म कर दिया। बुढ़िया ने किसान को उसकी मुर्गी वापस कर दी और वो उसे साथ लेकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर जब किसान ने बीवी को मुर्गी के कारनामे दिखाए तो वो बहुत हैरान हुई, और देखते ही देखते किसान बहुत अमीर बन गया और वो मियाँ बीवी हंसी खुशी उसी गांव में ज़िंदगी बसर करने लगे। लेकिन किसान ने एक काम बहुत अच्छा किया। पता है वो क्या किया? किसान ने उस बुढ़िया को जाकर थोड़े से सोने के अंडे दिए ताकि वो बुढ़िया उनको बेचकर अपनी बाकी की ज़िंदगी सुखी सुखी गुजार ले और उसको भी कोई मुश्किल ना हो, उसका बुढ़ापा आसानी से गुजर जाए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की 7 परियों की कहानी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपको रोज़ मज़े मज़े की बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकें। क्योंकि हमारे पास जिनों की, भूतों की, जादूगरों की, परियों की बहुत सारी कहानियाँ हैं आपको सुनाने के लिए। क्या आप सुनना चाहते हैं?